ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سبحان اللہ. صدق اللہ علیہ وسلم. آج الحمدللہ حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب کے ادارے میں حضرت مولانا محسود الروح صاحب کے ذریعے سے حاضری ہوئی. یہاں پہلی بار نہیں آیا، اپنا ہی گھر سمجھتا ہوں، اور خوشی ہوتی ہے کہ شہر سے ہٹ کے بھی مخلصین کام کر رہے ہیں، اللہ والے کام کر رہے ہیں، اللہ کو چاہنے والے کام کر رہے ہیں. اور آپ کا ماشاءاللہ سردی کے وقت میں اندھیرے کے اندر مجھ گنہگار کا بیان سننے کے لیے آنا. آپ تو مجھے جانتے ہی نہیں، تعارف بھی نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب نے مجھے اشتہاری بنا دیا اور میں حاضر ہو گیا. بات یہ ہے کہ میں طالب علم ہوں، علم کی تلاش میں ہوں، ساری زندگی طالب علم ہی رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں طالب علمانہ باتیں کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے پہ مسلمانی کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میری باتیں ساتھی ساتھی ہوتی ہیں، مجھے بیان کرنا نہیں آتا. نہ ہی میں کوئی شعلہ بیان ہوں، نہ ہی کوئی خطیب پنجاب ہوں، نہ ہی خطیب لاہور ہوں، نہ ہی کوئی خطیب رجومتا. میں تو ایک چھوٹا سا مسلمان ہوں، ادنا سا انسان ہوں، اور میری نسبت میرے والد صاحب کے حوالے سے تو ماشاءاللہ ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے تھوڑا کمزور ہوں. اللہ پاک سے توفیق مانگتا ہوں کہ اچھی اچھی باتیں کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اپنے آپ کو پہلے سنانا ہے، آپ لوگوں کو بعد میں سنانا ہے، اور پھر مجھے بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو بھی عمل کرنا ہے. اور آج تو آپ نے عمل کرنے کا ارادہ پکا کر کے ہی جانا ہے. دیکھو اتنی دور سے میں آیا ہوں، گاڑی خود چلا کے آیا ہوں، اور پھر آپ لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے آیا ہوں. اور اب آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ اٹھے کوئی نہ، جم کے بیٹھو، بات دین کی سنو، اللہ کے نبی کی باتیں، اللہ کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں سن لو. پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی. بیانات تو آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، وہ بیانات تو ہوتے ہی رہتے ہوں گے، وہ تو بیان ہوتے ہیں نا، میری کو تو چند باتیں ہیں وہ سنیں. میں نے جو آیت پڑھی ہے بڑی پیاری آیت، کیا بات، زبردست آیت. اللہ پاک نے اس چھوٹی سی آیت میں انسان کی کامیابی کا راز بتا دیا ہے. انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مال و زر میں کامیابی ہے، ہم سمجھتے ہیں پیسے اور دولت میں کامیابی ہے، ہم سمجھتے ہیں کھیتی باڑی میں کامیابی ہے، ہم سمجھتے ہیں دوسروں کو لوٹنے میں کامیابی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہوشیار چلاک ہونے میں کامیابی. نہ نہ نہ، ارے بھائی کامیابی چار باتوں میں. تو چار باتیں کون سی؟ یہ اسی آیت میں لکھی ہوئی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کیا بات ہے؟ پہلی بات اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. ہوا چلے گی پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. بھائی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. نمبر دو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں. ایک آدمی آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے زور سے کلمہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان. وہ کیا ہوا تھی؟ کیا ہوا؟ حضرت مجھے مسلمان کر دیں. میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے اسلام لانے کا سبب کیا ہوا؟
کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں یہودی تھا، میں جیل کے پاس سے گزرا، ایک مسلمان سکھ کے منہ سے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہی آیت میں نے پڑھی۔ کہنے لگا کہ یہ آیت بتلا رہی ہے، کہنے لگا کہ میں نے تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابوں کا بہت مطالعہ کیا ہے، مگر اس ایک آیت نے جو مجھے متاثر کیا ہے، مجھے کہیں پر کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی۔ اس ایک آیت نے آسمانی کتابوں کا نچوڑ بتایا اور یہ کہا من یطع اللہ ورسولہ، مطلب ہی بتایا صاحب۔ دیکھو من یطع اللہ کا معنی جو فرائض کی، واجبات کی پابندی کرتا ہے، اور رسولہ کا معنی جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے، وَيَخْشَى اللہ کا معنی گزشتہ چیزوں کا تدارک کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِي کا معنی آئندہ گناہوں سے بچتا ہے اور پابندی شریعت کرتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں اس آیت میں ایسے انداز میں جمع ہے کہ یہ دین حق ہی ہو سکتا ہے، یہ جھوٹا دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے یہ آیت ایک قیدی کی زبان سے جیل میں سنی اور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے تو مسلمان ہو گیا۔ بھائیو دوستو، یہ حق ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن حق ہے، یہ دین اسلام عالی شان دین ہے، اس سے بہتر دین کوئی نہیں، اس سے کامل اور مکمل دین کوئی نہیں، اس سے بہتر شریعت کوئی نہیں، کیوں نہ ہو کہ سب سے کامل ذات پر اترنے والا یہ قرآن ہے، سب سے بہترین رات میں اترنے والا یہ قرآن ہے، سب سے بہترین مہینے میں اترنے والا قرآن ہے، اور اللہ کی اپنی گفتگو ہے، اللہ پاک کا اپنا فرمان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، مگر عمل کرنے میں پنچر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ پنچر لگانا ہی ضروری ہے، پنچر ہونا آسان ہے، پنچر لگانا، پنچر سے بچنا یہ کمال ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک اپنا علاج کریں، اپنی روحانیت کو دیکھیں اور اپنے کاموں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کسی کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں ہمارے ہی فائدے کے لیے بھیجا ہے۔ جاؤ، جا کر کے کام کراؤ، ہوم ورک دیا ہے، ہوم ورک کر کے آؤ، اور ہم ہوم ورک کرنے کے لیے آئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں کسی دوستی میں اور چکر میں اور مادیات میں اور گپ شپ میں۔ اور یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم دنیا کی رونقوں کو دیکھ لیں اور دنیا کے اندر ہی گھس جائیں۔ کوئی بازار جاتا ہے اور دنیا کی حسینوں اور دنیا کی حسین چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہیں پر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے گھر کوئی نہیں آنا، تو کیا کہیں گے اس کو؟ پاگل، گھر چل، بیٹھا بازار میں، پیسے جیب میں کوئی نہیں ہے، بازار بیٹھا چیزیں لینے کے لیے، بڑی اچھی لگ رہی ہیں چیزیں، تجھے بڑی اچھی لگ رہی، جیب تو ہلکی کر دیں۔ دیکھو، بازار جاتے ہیں پھر نیواں منہ کر کے، نیچے منہ کر کے گھر کو آ جاتے ہیں، وہ جیب ہلکی کرنا تو آسان کام ہے نہیں، بازار تو بھرے پڑے۔ تو اسی طریقے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہوم ورک کرنے کے لیے لگ گئے ہیں، دنیا کی رونق میں لگ گئے ہیں، دنیا کی زینت میں لگ گئے ہیں، اپنے اوپر میک اپ کرنے کے لیے لگ گئے ہیں، اپنے فیس پاؤڈر لگانے کے لیے لگ گئے ہیں، اپنے آپ کو چمکانے کے لیے لگ گئے ہیں، اپنے پاس مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے۔ ارے ہم اس مقصد کے لیے بھائیوں دوستو، اس مقصد کے لیے تو ہم آئے نہیں تھے، ہم تو آئے تھے مولا کریم کی باتوں میں ان کی تعریف کرنے کے لیے، ان کے احکام سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ہماری جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، ہم اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں کتنی عمر گزر گئی، کیا کیا؟ اپنے سے فتویٰ لے، اپنے ضمیر سے پوچھے کیا کیا، کتنا عمل کیا، کس کے لیے کیا، کس درجے کا کیا؟ اپنے سے ہی سوال کا جواب ملے گا کہ ہم پینشن ہیں، ابھی زندہ ہیں، ابھی موت نہیں آئی، موت سے پہلے جاگ جائیں،
اپنی آخرت بنا لیں. آخرت کے لیے آئے ہیں, نہ ختم ہونے والی زندگی کو بنانے کے لیے آئے ہیں. ہم چھوٹی سی زندگی دیکھ کر متاثر ہو کر اس زندگی کے پیچھے پڑ گئے, اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لگ گئے. ساری چیزیں گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے لگ گئے. فریج بھی ہونی چاہیے, سائیکل موٹر سائیکل بھی ہونی چاہیے, اور گھر کے اندر سارا سامان ہونا چاہیے, اور ہوتا بھی ہے اکثر ماشاءاللہ ہوتا بھی ہے. اور جو نہیں ہے وہ اور زیادہ بنا رہے ہیں, بڑھائی جا رہے ہیں, روز کے روز چیزیں گھر میں آئی جا رہی ہیں. تو بھائیو دوستو, ضرورت کی چیزیں آ جائیں خیر ہے, مگر آخرت کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ آخرت کی ضرورت ان چیزوں سے پوری نہیں ہوگی. قبر میں کوئی ایئر کنڈیشن, کوئی ہیٹر, کوئی ٹوٹی, کوئی ہاتھ دھونے کے لیے صابن, کچھ نہیں ہوگا. اور بھائی قبر میں کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. جیسے آئے تھے ویسے ہی جائیں گے, خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے. اور وہاں لے جانے کے لیے توشہ چاہیے. یہ سفر بہت لمبا ہے, توشہ بہت چھوٹا ہے. ہمارا جو جمع شدہ توشہ ہے وہ کوئی ضائع ہو رہا ہے اور کوئی ضائع ہوتا رہتا ہے, اور کوئی ہم جمع کرتے ہی نہیں. آخرت کی طرف فکر ہی کوئی نہیں, اللہ کے احکامات کی بجاوری کی کوئی فکر ہی نہیں. امت کے لیے کوئی کام نہیں کیا, اپنی غرض, اپنے کام, اپنی ہی طبیعت, اپنی چاہت, اپنی منچاہی, اپنی ہی زندگی اپنے آپ کو سنوارنے لگ گئے ہیں. ارے بھائیو دوستو, ہم کلمہ گو مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے انسان ہیں. پوری امت کے لیے اللہ نے اس امت کو بنایا ہے. اس امت کا ایک ایک فرد اللہ نے پوری امت کے لیے بنایا ہے. اس امت کا ایک ایک فرد سارے جہانوں کے لیے فکر مند بنایا ہے. اور ہم اپنی فکروں کو پرواہ کے لیے, یا اس علاقے کا نام ماڑھا کے لیے, ہم اپنے آپ کو صرف محدود کر کے رہ گئے ہیں. بھائیو اس کو پوری امت کا کام کرنا ہے. اللہ پاک نے حدیث میں فرما دیا ہے, ارحموا من فی الارض, ارحموا من فی ڈیرا نہیں, ارحموا من فی پاکستان نہیں, ارحموا من فی الارض ہے, ارحموا من فی پنجاب نہیں, ارحموا من فی خیبر پختونخوا نہیں, ارحموا من فی الارض, ارحموا من فی الارض یرحمکم الرحمن وغیرہ مختلف الفاظ. تم زمین والوں پر رحم کرو. زمین صرف پاکستان کی نہیں, کسی حدیث میں پاکستان نہیں لکھا, کسی حدیث میں ہندوستان نے لکھا, کسی حدیث میں شہر کا نام نہیں لکھا. تو ارحمو کے اندر جب ہم سارے مسلمان شامل ہیں تو زمین میں بھی سارے کے سارے شامل ہیں. اس لیے اب بتاؤ نا ذرا, دلیل مضبوط ہے کہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے کچن کو چلانے کی فکر کر رہے ہیں, اپنے کچن کو بڑا مزیدار طریقے سے چلا رہے ہیں. صبح رس کھاتے ہیں, ڈبل روٹی کھاتے ہیں, انڈا پراٹھا کھاتے ہیں, اور دوپہر کو سالن کھاتے ہیں, رات کو سالن کھاتے ہیں, سکھ کا چین دے کے خراٹے مارتے ہیں. ارے امت کا فکر کس نے کرنا ہے؟ امت کا فکر کس نے کرنا ہے؟ اللہ پاک نے پیغام بھیجا, ارحموا من فی الارض, پوری زمین میں رہنے بسنے والوں پر رحم کرو. اس میں جانور بھی ہیں, اس میں تمام جاندار بھی ہیں, درند چرند پرند کیڑے مکوڑے بھی ہیں, اس میں سب سے پہلے انسان اور جنات بھی ہیں, اس میں مکلف غیر مکلف سارے داخل ہیں. ارحموا من فی الارض من الانسان نہیں, ارحموا من فی الارض من الجنات نہیں, ارحموا من فی الارض, ہر جاندار شامل ہے, پوری زمین کے لوگ شامل ہیں. اب ہم کیا کریں, کیسے کریں؟ ہم تو ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں, ہمیں تو ویزا بھی نہیں ملتا, پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا, ہم کیسے پوری دنیا کا کام کریں؟ بھائی بات سنو, پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم پوری امت کے لیے دعا شروع کرتے ہیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اے پروردگار مومن مردوں مومن عورتوں کو معاف فرما. نمبر 2, ہر مومن مرد ہر مومن عورت کو یا اللہ معاف فرما. ٹھیک, اور
یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ تم لوگ 25 یا 27 بار روزانہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھ لیا کرو، سارے مومن مردوں عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کر دیا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 انعام دیں گے۔ کتنے انعام دیں گے؟ 2 انعام بتاؤ؟ کیوں بتاؤں؟ بات سنو، انعام اگر سننا ہے تو کوئی نیکی دو مجھے، پہلے کوئی نیکی مجھے ہدیہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہدیہ کر دیں، یا کوئی دروشی پڑھ کے ہدیہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا بھائی سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کر دینا، یا بعد میں کر دینا۔ ارے زندہ لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے، ہدیہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، ہدیہ ہوتا ہے نیکی کا۔ میری تو بیانات کی فیس یہی ہے، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ پکی بات کرو بھائی، مجھے ہدیہ دو گے تو 2 انعام بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں گل نہ کرو جی، ویلے آ کے بہ جاندے ہو تو گل کوئی نہیں، ناراض نہیں ہونا، میں آپ سے دل لگی کر رہا ہوں، آپ کو سنا نہیں رہا، میں آپ سے محبت میں بات ہے، ہم بھی ہدیہ دے رہے ہو انشاءاللہ۔ وہ 2 انعام یہ ہے، کیا بات بتا رہا ہے؟ 2 انعام، ہاں، جو صبح 25 یا 27 روایات مختلف ہے، دونوں روایتیں 25 بار، کبھی 25 دفعہ پڑھ لیا، کبھی 27 دفعہ پڑھ لیا، 2 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ ملے گا کہ بندہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، اس کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ دیکھا کتنی بڑی دولت مل رہی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے پڑھنے والے کو اس کیٹیگری میں اور اس کھاتے میں شمار فرمائیں گے جن کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، ویلے بیٹھے بیٹھے احسان جتلا رہے، ویلے بیٹھے بیٹھے احسان کری جا رہے، اور یہ ہم چپ کر کے روزانہ شروع کر دے، دیکھیں بے آپ کا نام کدھر جاتا ہے۔ نام تو ہر بندہ چاہتا ہے، میرا نام اٹھا کر کے لکھو، میرا نام کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ ارے نام کو چھوڑ دو، گمنام ہو کے کام شروع کر دیں۔ ارے چند دن کی زندگی ہے، گمنامی میں گزار لو، اشتہاری مت بنو، اشتہارات میں مت آؤ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ویڈیو یہ اور پرا کی چیزیں لٹر پٹر چھوڑ دیں، اور سوشل میڈیا سے پرے ہٹ جائیں، اور گمنامی کے طریقے سے اللہ کو یاد کریں، اور آگے امت کا کام کریں۔ کرنا ہے کہ نہیں کرنا امت کا کام؟ ویلے بیٹھے رہتے ہیں، کام کیوں نہیں کرتے؟ ایک اور بات بتا دوں، زبردست بات ہے، اور اتنی زبردست ہے کہ آپ کی نیکیوں کا نامہ اعمال اتنا وزنی ہوگا کہ آپ روٹی کھا کے بھی نہیں اٹھا سکیں گے، روٹی کھا کے بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ یاد رکھو وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جب کوئی بھی بندہ، کوئی مسلمان بندہ اللہ کے رضا کے لیے یہ دعا ایک بار کرتا ہے کہ یا اللہ ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کو معاف کر دے، جب ایک بار منہ سے نکالتا ہے، اللہ تعالی جل شانہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہر مسلمان کے کھاتے کی ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور وہ اس وقت تقریباً 270 کروڑ مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 270 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، 2.25 ارب، اور ایک بار مومن بندہ جب منہ سے یہ دعا نکالتا ہے تو کتنی نیکیاں آئیں گی؟ 270 کروڑ نیکیاں آئیں گی۔ ہر نیکی پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اب 270 کروڑ تو آپ 270 کروڑ تو آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، اتنے کے جی اٹھا سکتے ہیں؟
نہیں آپ کا ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، یاد رکھے۔ تو آئیو دوستو، ہر وقت ایسی دعائیں کریں، ایسی نیکیاں کریں، اللہ پاک سے چشمے جاری کروائیں، اللہ پاک سے نیکیوں کے علوم، نیکیوں کے چشمے جاری کروائیں، صدقہ جاریہ اپنے نام پہ جاری کروائیں۔ یہ مت سوچیں کہ ہم مالدار نہیں ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی باتیں سائڈ پہ رکھی ہیں، ہر مسلمان کو پروٹوکول دیا ہے اور دینا چاہتے ہیں، ہر مسلمان کو پروٹوکول دینا چاہتے ہیں۔ عالم ہے 100 بسم اللہ، نہیں ہے تو 7 بسم اللہ، کوئی بات نہیں، آوے تو صحیح، رب کا دربار لگا ہوا ہے، کوئی مایوس نہ ہو، کوئی بھاگے مت، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی یہ نہ سمجھے مجھے معافی نہیں ملے گی، کوئی یہ نہ سمجھے میرا درجہ کہاں بنے گا، کیسے بنے گا۔ ارے آپ کو کیا خبر رب کا، رب کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے، رب آپ کو دینا کیا چاہتا ہے۔ رب تو بہت کریم ہے، کریم ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ رب تو حلیم ہے جو گناہوں کے باوجود بھی نعمتیں نہیں چھینتا ہے۔ رب تو کریم بھی ہے، حلیم بھی ہے، اور بہت ساری صفات کا مالک ہے، اور وہ خود بلا رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، اللہ یدعو الی دار السلام، آؤ جنت کی طرف، دعوت دے رہے اللہ پاک، آؤ جنت کی طرف۔ یہاں یہ نہیں لکھا مولویو آؤ جنت کی طرف، یہاں یہ نہیں لکھا عالمو آؤ جنت کی طرف، یہاں یہ نہیں لکھا آؤ بزرگو جنت کی طرف، یہ نہیں لکھا، یہ لکھا آؤ جنت کی طرف۔ مسلمان برانا ہے تو بھائیو دوستو، اللہ پاک جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک حدیث سن لیجئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہنم کی طرف ایسے جاتے ہو، ایسے جاتے ہو جیسے کہ کوئی برسات میں کیڑے مکوڑے روشنی دیکھ کر آتے ہیں اور وہ روشنی میں گر گر کے ہلاک ہوتے ہیں، آگ میں گر گر کے جلتے ہیں۔ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہو، جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو، اور میں آیا ہوں اس مقصد کے لیے کہ تمہیں جہنم سے پکڑ پکڑ کے نکال رہا ہوں، نکالنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی کی محنت پوری امت کے لیے ہے، اللہ کے نبی کی محنت قیامت تک کے لیے ہے، تو ہم محدود کیوں ہو؟ ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، اسی مشن کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہم بھی امت کی فکر کرنا چاہتے ہیں اور امت کے کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ علم ہے تو علم سے کام کریں، عمل ہے عمل کو بتا کر کام کریں، کسی کو مزدوری کی ضرورت ہے مزدور بن کر کام کریں، اور کسی کو اجرت کی ضرورت ہے اجرت دے کر کام کریں، کسی کو کسی اور مسئلے میں مدد کی ضرورت ہے مدد دے کے کام کریں، کسی کو مشورہ دینے کی ضرورت ہے مشورہ دے کر کام کریں، کسی کو کس طرح کی ضرورت ہے ان کا اس طرح کام کریں۔ اگر کوئی اور مددگار اس کا نہیں تو اس کے لیے دعا تو کریں، اور کوئی بھی گاڑی راستے میں خراب ہو جائے اس کے لیے دعا کریں، مولا اس کی مدد فرما، اور کہیں لائٹ چلی جائے یا اللہ ہمیں یہ نعمت دیے نہ چھینیے، اور کسی مسجد کو دیکھیں تو یا اللہ اس مسجد کو اہل حق کے پاس قیامت تک کے لیے آباد رکھیے، اور جب کسی ہسپتال کے پاس سے گزرے یوں کہ یا اللہ اس کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اور کبھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرے یا اللہ اس میں جتنے مردے ہیں سب کو معاف کر دیجیے، اور جب کبھی گھر والوں کے پاس سے بولے یا اللہ میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو نیک بنا دیجیے، پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما دیجیے، جب کوئی بیمار ہو عیادت کے لیے چل رہے ان کے لیے یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دیجیے، جب کوئی فوت ہو جائے تعزیت کرے اور تعزیت کے لیے کلمات کہہ دے یا اللہ پاک یہ آپ کے وقت پہ آیا تھا چلا گیا، ہمارا بھی انجام اچھا کر دیجیے۔ تو آئیو دوستو، کام کرنا ہے، یہی امت کا کام ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے اور چلتے رہنا ہے اور نہیں رکنا، محدود زندگی نہیں گزارنی، مولا کریم کا کام کرنا ہے اور سیکھنا ہے اور کرتے رہنا ہے، اور دعائیں بھی کرنی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے کام کو نہیں کریں گے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانیں گے، اللہ کے نبی کے کام کو نہیں کریں گے، خانقاہی نظام بھی اللہ کا کام ہے، تبلیغ بھی اللہ کا کام ہے، ختم نبوت کا کام بھی اللہ کا کام ہے، جتنے دین کی جماعتیں اور ان کے کام ہیں سب اللہ کے کام ہیں۔ سبھی کاموں کو سراہنا چاہیے، سبھی کاموں کے ساتھ جس طرح بھی بن پڑے ہمت سے تعاون کرنا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے ہمت بلند ہونا چاہیے، اور اپنے گھر میں بھی دین پھیلانا ہے، اپنے گھر میں بھی دین کی دعوت دینی ہے، اور اپنے گھر سے ہی اس کا آغاز کرنا ہے، اس کو تیز کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کر کے چلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
أنفسكم وأهليكم نارا. ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ. ہم آگ کی طرف جا رہے ہیں تو مولا کریم فرما رہے ہیں دیکھیے ہم آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مولا کریم ہمیں بچانا چاہتے ہیں. دیکھیے جب اللہ پاک نے جنت کو پیدا فرمایا, اللہ پاک نے جب جہنم کو پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا اے میرے فرشتوں جاؤ جاؤ جنت کا اور دوزخ کا وزٹ کر کے آؤ, مجھے آ کر کے تبصرہ بتاؤ کہ جنت کیسی ہے جہنم کیسی ہے. فرشتے بھاگے گئے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے. فرشتے جنت کا وزٹ کر کے آئے, چکر لگا کے آئے, جہنم کا وزٹ کر کے آئے, چکر لگا کے آئے, اور آ کر کے اللہ پاک کو رپورٹ دی میرے مولا جنت تو ایسی بنائی ہے, جنت تو آپ نے ایسی بنائی ہے کوئی بندہ بھی اس سے جائے بغیر رہ نہیں سکتا, ہر بندہ اس کی طرف دوڑے گا. آپ نے جہنم ایسی بنائی ہے کہ کوئی بندہ بھی اس میں کبھی جائے گا ہی نہیں, گرم ہے, تپش ہے, گرمی ہے اس میں. اللہ پاک نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو, بیٹھو بیٹھو, بات سنو, میں نے انتظام کر دیا ہے, اب دوبارہ وزٹ کر کے آؤ. اب وہ فرشتے پھر جاتے جنت کا وزٹ کر کے آتے اور جہنم کا وزٹ کر کے آتے اور آ کر کہتے ہاں ہے ہون کی ہویا. میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں, انہوں نے ایسے نہیں کیا ہوگا. وہ کہتے ہاں ہون کی بڑھیا. اللہ پاک نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ فرشتوں نے کہا مولا اب جنت میں کون جائے گا, جہنم سے کون بچ پائے گا. دراصل ہوا یہ کہ جب فرشتوں کے پہلا تبصرہ اللہ نے سنا کہ یہ جنت اور یہ جہنم, تو ظاہر ہر بندہ جنت میں بھاگے گا. اللہ پاک نے چادر ڈال دی جنت کے اوپر بھی جہنم کے اوپر بھی. حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. حدیث شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالی نے محنت سے, ہوم ورک سے, امت کے کام سے چھپا دیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے چھپا دیا ہے. جو امت کا کام کرے گا, جو محنت کا کام کرے گا, جو دین کا کام کرے گا, اس کے لیے جنت کھلتی چلی جائے گی, آسان ہو جائے گی. اور جو شہوتوں میں, خواہشات میں, ناجائز چکروں میں پڑے گا تو اس کے لیے جہنم کھلتی جائے گی. تو فرشتے کہنے لگے مولا اب جنت میں تو چیزا چیزا ہی جائیں گے اور جہنم سے بھی چیزا چیزا چند لوگ ہی بچ پائیں گے, اب کیا ہوگا؟ بات یہی ہے کہ بھائیو دوستو ہم نے جہنم سے بچنا ہے اور ہم نے جنت میں جانا ہے, اور ہم آئے بھی جنت سے ہیں. آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اور بھائی صاحب گھر سے نہیں آئے, جھوٹا بولو. ہلو کدھر سے آئے ہیں؟ ہاں وہ کوئی ساتھی کہہ رہا گھر سے کوئی نہیں آئے, جھوٹ ہے یہ. ہم لوگ جنت سے آئے اور جنت میں جانا ہے. آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں. تو ہم بھی وہیں تھے نا, اللہ کے علم میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم بھی اب جنت میں جانا چاہتے ہیں. راستہ آیا ہے, اللہ نے ایک زمین کا ایک پورا ہے جس میں کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ ساتھ ہے. اللہ پاک نے کھانے بنا دیے, کسی خانے میں آلو لگا دیا, کسی خانے میں ٹماٹر لگا دیا, کسی خانے میں پھل لگا دیا, کسی خانے میں پھول لگا دیا. یہ الماری ہے, یہ خانے ہے, یہ کوڑا ارض ہے, یہ زمین ہے, یہ گول ہے, یہ وزٹیبل ہے, اور بندہ اس پہ وزٹ کرتا. قل سیروا فی الارض, قل سیروا فی پاکستان نہیں ہے صرف, قل سیروا فی الارض, زمین پہ چلو پھرو پتہ چلے گا کیا کیا خزانے مولا نے رکھے ہیں. اور جو لوگ نہیں جا سکے, جو لوگ پاسپورٹ نہیں بنا سکے, ان کے لیے اللہ نے جنت میں جانے سے پہلے کچھ پروگرام رکھا ہے. اللہ جنتی جنت میں جائیں گے, اللہ پاک ساری دنیا کے ذائقوں کو اکٹھا کر کے روٹی بنائیں گے. اور جن لوگوں نے ٹیسٹ اچھے نہیں کھائے, جنہوں نے شہری کھانے نہیں کھائے, جنہوں نے ودیا سے ودیا امیر لوگوں کے کھانے نہیں کھائے, جنہوں نے ساری دنیا کے ذائقے نہیں چکھے, تو ان کو جنت میں جاتے وقت اللہ تعالیٰ پہلے ان کو مہمانی 3 دن جو کریں گے, وہ جنت کے اندر دنیا کے سارے ذائقوں کو اکٹھا کر کے پہلے ان کو کھلائیں گے. دوبارہ ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی. جس نے جس ملک کے کھانے کھائے ہوں گے وہ سمجھ جائے گا یہ ٹیسٹ وہاں تھا, یہ ٹیسٹ وہاں تھا, یہ افریقہ میں تھا, یہ آسٹریلیا میں تھا, یہ امریکہ میں تھا, یہ سعودی
سعودیہ میں تھا, یہ پاکستان میں تھا, اور جس نے بس اتنے کھائے ہوں گے کہنا یہ کہیں اور کا تھا بھائی, اور سوری دنیا کے ذائقے اللہ پاک جب چکھا دیں گے تو پھر اس کے بعد جنت کے کھانے سٹارٹ ہوں گے. وہ تو بعد میں سٹارٹ ہوں گے, وہ تو لاجواب ہوں گے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ اللہ پاک جنت کو, جنت کی نعمتیں ایسی ایسی دیں گے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنی نہیں, اور کسی کے دل میں کھٹ کھٹ نہیں ہوئی, کسی کے دل میں اس کی ایجاد کے بارے میں بات نہیں ہوئی کہ دنیا کا آخری سائنسدان, سیاستدان, جو بڑے سے بڑے بھی دانشور ہوں گے وہ بھی یہاں کے پنچر ہو جائیں گے. اللہ پاک جنت کی چیزوں کو اس سے آگے شروع فرمائیں گے. تو بھائیو دوستو, جدھر سے ہم آئے ہیں وہ بھی جنت ہے, اور جدھر کا رخ ہے, جدھر کا ارادہ ہے وہ بھی جنت ہے. راستے میں ہم اترے ہیں, لفٹ لگی ہے, ہم زمین پر اترے ہیں ہوم ورک کرنے کے لیے, نہ کہ زمین میں کھپنے کے لیے, نہ کہ اللہ کو بھولنے کے لیے, نہ کہ سنتوں کو چھوڑنے کے لیے. ہم تو آئے ہیں مولا کریم کے ہوم ورک پر عمل کرنے کے لیے, فرائض واجبات کو سیکھنے کے لیے, پیارے نبی کی پیاری سنتوں کو سیکھنے کے لیے, عمل میں لانے کے لیے آئے ہیں. جو بندہ جتنا کام کرے گا, جتنی سنتوں پر عمل کرے گا, وہ اللہ کے نبی کے اتنے ہی قریب ہوگا. یاد رکھیے, جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے. جنت الفردوس اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ جنت رکھی ہے, اور اس جنت کے اوپر والا جو مقام ہوگا اور وہ سب سے عالی شان ہوگا, اور وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں ساری زندگی جس بندے نے سنت پر عمل کیا ہو, ساری زندگی جس بندے نے اللہ کے نبی کی رفاقت مانگی ہو, ارے بھائی نبی کی رفاقت مانگ لو. آج کے میرے بیان کی خاص باتوں میں ایک بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو تھام لے, پکڑ لے مضبوطی سے, اور اللہ کے نبی کی رفاقت مانگ لیں. رفیق جنت میں ہم اللہ کے نبی کے بن جائیں, ارے اللہ کے نبی کے پڑوسی بن جائیں. جنت میں اللہ کے نبی کے پڑوسی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا کمرہ ہے, یہ ہمارا کمرہ ہوگا. نہیں, جنت میں اللہ کے نبی کے پڑوس ہونے کا مطلب, رفاقت کا مطلب یہ ہوگا کہ سب سے اعلیٰ جو جنت ہوگی, اس جنت کے نچلے درجے کی جو ساتھ والی جنت ہوگی, اس میں وہی لوگ جائیں گے جو ساری زندگی امت کے لیے سنتوں کو پھیلاتے رہے, خود عمل کرتے رہے, فرض روشنی کا اہتمام کرتے رہے, اللہ کے نبی سے عشق کرتے رہے. وہ ساتھ والی چیزیں جو جنت ہوگی وہ بالکل قریب ہوگی, اور انہی لوگوں کی ہوگی جو نبی کی رفاقت چاہتے تھے. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بات سنو, اللہ کے نبی کی رفاقت مانگ لیں. اب تک جو خطا ہو گئی تو ہو گئی, جتنے سال ہم نے نہیں مانگی تو اب توبہ کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ روزانہ دعا میں اللہ کے نبی کی رفاقت مانگیں گے, اللہ کے نبی کے پڑوس مانگیں گے. یاد رکھیے, موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. جب موسیٰ علیہ السلام کو دل میں آیا کہ میں ذرا پتہ کروں کہ میرا جنت میں پڑوسی کون سا ہوگا, تو اللہ پاک سے کہا, اللہ اگر جنت میں میرا بننے والا پڑوسی اگر زندہ ہے تو میری ملاقات کروا دے. اللہ نے کہا اچھا چل جا. او کسائی بیٹھا, کسائی جانتے ہو کسائی, او کسائی بیٹھا مجھے کو چلا جا. وہ کہنے لگے ہیں, وہ سمجھے تھے کو پتہ نہیں کتنا بڑا عالم ہوگا, کتنا بڑا پرہیزگار ہوگا, کتنا بڑا صوفی ہوگا, کتنا بڑا عابد زاہد متقی پرہیزگار ہوگا. اللہ نے کہا کسائی تیرا جنت ہے پڑوسی. موسیٰ صاحب بھجے گئے, پنجابی سمجھتے ہیں نا, موسیٰ صاحب بھاگے گئے. ارے بھائی کسائی صاحب السلام علیکم, ہماری بات یہ کہ میں آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں. وہ کسائی کہتا ہے بھائی میں تو میں گھر جا رہا ہوں, دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا. تو اس کو وہ موسیٰ صاحب نے کہا حضرت اور بھائی جی, اور بھائی میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں, میں مسافر ہوں, تو مجھے دیکھنا چاہتے تھے نا اس کا کیا خاص عمل ہے, یہ تو کسائی ہے جھولیاں پھیرنے والا. تو انہوں نے کہا حضرت ویلکم, تشریف لائیے میرے گھر میں. تو وہ بیچارہ تھوڑا سا قیمہ بچا کے, کسائی تھا, قیمہ بچا کے گھر لے گیا. گھر جا کر دیکھا کہ موسیٰ صاحب کو ایک جگہ بٹھا دیا, حضرت موسیٰ صاحب کو ایک جگہ بٹھا دیا. جی حضرت تشریف رکھیں, میں ذرا اپنی بوڑھی والدہ ہے اس کی خدمت کر لوں, میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں.
تو اپنی بوڑھی ماں کے لیے قیمہ بنایا، قیمہ پکایا، قیمہ لگایا، قیمہ کھلایا، کھلا کے منہ صاف کیا. اور جب دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں سارا ماجرا یہ کیا ہو رہا ہے، جب وہ کھانا کھلا کے منہ صاف کر کے پیچھے ہٹتا ہے تو بوڑھی ماں اس بندے کی منہ ہلاتی ہے اور کچھ بولتی ہے، بہت بری ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اماں تو نے کچھ بولا ہے تو بتا کیا بولا ہے. تو کہنے لگی بیٹا میں نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ یہ میری خدمت بہت زیادہ کرتا ہے، اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دیجیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں وہ موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی میں موسیٰ ہی ہوں. تم اماں خوش ہو جا، تیری دعا قبول ہو گئی ہے. دیکھا ایک کسائی معمولی عام سا آدمی اگر ایک جلیل قدر پیغمبر کا پڑوسی بن سکتا ہے تو اس امت کا نرالا امتی کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ہر امتی نرالا ہے، ہر امتی وی آئی پی ہے. ہاں علماء کے مقام اونچے ہوں گے، علماء کے درجات بلند ہوں گے، مگر ہر مسلمان کو لے کر کے چلنا ہے، ہر کلاس کو لے کر کے چلنا ہے، ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو لے کر کے چلنا ہے، ہر کلمہ گو کو لے کر کے چلنا ہے. کسی کی تخصیص نہیں کرنی، جتنے بھی فرقے بن جائیں بنتے رہے، کوئی پرواہ نہ کرے. جی اللہ کے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے. اب یہ اپنے نام کے ساتھ فرقے کے نام کے ساتھ کہنا کہ ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا، یہ نہیں کہنا چاہیے. یوں جواب دیا کرے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے، وہ فرقہ جائے گا جو اللہ کے نبی کی یہ بات ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر آئے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ چاہے کوئی بھی آ جائے. جی اللہ پاک کا نظام ہے، بہت سارے دوسرے لوگ بھی جائیں گے اس طرح. تمہارا ہاتھ سے گفتگو یہ ہے کہ زندگی بڑی مختصر ہے، کام بڑا پسندیدہ ہے، عمل بڑا پسندیدہ ہے، دوڑ بڑی پیاری ہے. ہر بندے کو دوڑ لگانی ہی لگانی، ہر سنت پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. زندگی میں طے کر لے انشاءاللہ تعالی زندگی میں ساری سنتوں کو سیکھنا ہے، زندگی بھر درود پاک پڑھنا ہے، زندگی بھر اللہ کے نبی کی رفاقت مانگنی ہے، زندگی بھر کوتاہیوں کی توبہ کرنی ہے، ہر وقت پر گناہوں سے بچنے کی دعا کر کے اور بر وقت ہمت کر کے گناہ سے بچنا ہے. دیکھیے دوڑ لگانے سے یاد آیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی. ایک دوڑ میں آپ جیت گئے، ایک دوڑ میں حضرت عائشہ جیت گئی. فرمایا تل کا وہ بدلا ہو گیا، پہلے تو جیتی تھی اب میں جیت گیا ہوں. دیکھا تو یہ دوڑ بیوی کے ساتھ لگاؤ. بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ لگائیے بھائی، ارے نہیں سنت سمجھ کے لگا لینا، لیکن لگانا وہاں پہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. سارے نیت کرو انشاءاللہ تعالیٰ اس سنت کو بھی زندہ کریں گے. ہاں نا انشاءاللہ تعالیٰ جنگل میں لے جانا بیگم صاحبہ کو اور کہنا بھائی تجھے اغوا نہیں کر رہا، لیکن تجھے میں ایک کام تیرے سے لینے لگا ہوں. ایک مرتبہ اگر آپ جیت گئے ہیں تو اگلی مرتبہ آپ تھوڑا سلو ہو جائے اور اس کو جتا دے، وہ خوش ہو جائے گی. اور بیگم کی تعریف کرتے وہ خوش ہو جائے گی. وہ سارا دن خدمت کرتی ہے، گھر سنبھالتی، بچے پالتی، صفائی کرتی، سارے کام کرتی ہے. اس کو مسکرا کے دو بول دے پیارے نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تم میں جو نفل زیادہ پڑے وہ بہترین ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا خیرکم لأہلہ، جو تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو. باہر تو سارے صوفی بن کر پھر رہے ہوتے ہیں، عابد زاہد نظر آ رہے ہوتے ہیں، گھر جا کر بیوی کو جھاڑ رہے ہوتے، چل ادھر تیری نوکرانی، چل ادھر خود اس کی خدمت کر. بیگم کی ٹانگیں دبانا بھی بڑی اچھی بات ہے، بیگم کے کام کرنا، گھر میں کچن کے کام کرنا بڑی اچھی بات ہے. یاد رکھنا رن مریدی جو غلط ہے وہ اور ہے، اور بیوی کی خدمت کرنا یہ اور ہے. ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے بیوی کی خدمت کرنا، بیوی کے گھر کے کام کاج کو سنبھالنا. پیارے نبی آخر الزمان سب سے اونچا مقام رکھنے کے باوجود جب گھر میں آتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے آپ ایک باورچی ہیں، ایک کک ہیں، ایک باورچی ہیں. ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ عالی شان پیغمبر ہیں. اندازہ لگائیے ہمارے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی کی 2 بیویاں
تھی، اور حضرت بھی جب گھر میں جاتے تھے ایسے محدث مفسر مجدد اور ماشاءاللہ مصروفیات، بہت زیادہ مصروفیات، لیکن جب گھر میں جاتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے خادم ہے، گھر کا خادم ہے۔ یاد رکھو بیوی بیچاری ہوتی ہے، سارا کچھ چھوڑ کے ہمارے پاس آئی ہے، ساری دنیا چھوڑ کے ہمارے پاس آئی، اور ہم اس کو نخرے دکھاتے ہیں، آرڈر جاری کرتے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے، آجا روٹی آ گیا، تیرے ماما لگ رہا روٹی لے کے آتے، اللہ نہ چل اٹھ کے مال خدمت کر اس کے، عجیب آدمی ہے۔ وہ نوکرانی بیوی دوست ہوتی ہے، بیوی نوکرانی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے بیوی کو گھر کو جنت بنانا ہے تو یہ طریقہ تیار کرے، گھر کو جنت بنانا ہے تو یوں کہے بیگم بات سن، تو نے آج کھانا بنایا، کیا بات ہے، اور کیا پڑھا تھا تو نے آج، اس کو ایسے تبلیغ کرے، یہ نہ کہ چل چل تسبیح کر کے پڑھا کر، چل چل یہ کر وہ کر، سستی نہ کرے، اس کو کہ بیگم آج تو نے کھانا بنایا، کیا پڑھا تھا، وہ اب کل سے پڑھا کچھ نہیں ہوگا، کل سے پڑھنے لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھو طریقہ کار ہوتا ہے بیگمات کو سمجھانے کا، دیکھو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ حکیم الامت نے واقعہ لکھا، چھوٹا سا واقعہ ہے، دیکھو ایک آدمی نے، اس کی بیوی نے کھانا بنایا، نمک تیز ہو گیا، بہت شدید کڑوا سالن ہو گیا، اور میاں صاحب نے جب کھانا کھایا غصہ بڑا چڑھا، کیوں نے کھانا بنایا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، تو نے یہ کھانا بنایا، کہا کچھ نہیں، غصہ بڑا چڑھا، لیکن سوچا کہ یہی عمل اگر میری بیٹی سے ہو جاتا تو میں اپنے داماد سے کیا امید رکھتا کہ نرمی کرے۔ تو اے اللہ میں دل ہی دل میں آپ کو کہتا ہوں، آج اس نے جو بچورا سا کھانا بنایا ہے، آج میں صبر کر کے اس کو معاف کرتا ہوں، کچھ نہیں کہتا ہوں، تو اللہ میری بھی مغفرت کا سامان فرما۔ تو جناب وہ بزرگ، وہ اللہ والا بندہ جب فوت ہوا، اس کی نیکیاں شیکیاں میکیاں ساری علیحدہ رہ گئی، پوچھا گیا تیری بخشش کیسے ہوئی، تو کہنے لگا اللہ پاک نے مجھے بلایا اور کہا تو نے میری بندی کو معاف کیا تھا تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ارے بھائی اور دوستو، ماں بہنوں کے ساتھ لڑکے آئے ہوئے ہیں، ارے بھائی اور دوستو صلح کر لو، بات کر لو، جا کے اس کو نہ ناراض کرو، وہ جو روٹ کے گئی بھی بنا لاؤ، ارے نیچے ہو جائے تھوڑا سا، ارے اللہ کے نبی کی خاطر جھک جائے، کچھ نہیں ہوتا، انا کے مسئلے ختم کرتے، یہی تو نبی کا طریقہ ہے۔ فرمایا سل من کا طاق، اس کو مل جو تجھے نہیں ملتا، اس کو مل جو تجھے نہیں ملتا۔ صلہ رحمی تو یہ ہے جو ملتا ہے اس کو ہر بندہ ہی ملتا ہے، جو نہیں ملتا اس کو ملنا مجاہدہ ہے۔ یاد رکھیے پیارے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ ملے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کسی جگہ کھانے پہ دعوت پہ جا رہے تھے تو راستہ خالی تھا، جنگل سے آیا تھوڑا سا، تو عائشہ جیسا دوڑ لگا دی، اور ایک دفعہ آپ آگے نکل گئے، ایک دفعہ وہ آگے نکل گئی، فرمایا تل کیا بھی تل کا ہو گئی نا گل بات۔ تو بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا بھی ثواب ہے، یہ بھی سنت اعمال ہے، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے، نہیں بیوی وہ نہیں جو اور تو ہی ہے بیوی وہ نہیں جو اللہ کے نبی بیوی کے وجہ سے دل لگی کرتے، اور تو بیٹھا ہوا اس بزرگ بن کے دکھا میں بیوی وہ نہیں جو تو، ارے بیوی کے پاس دل لگی کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے علاج معالجہ کرانا، اس کا ہاتھ بٹانا، اس سے دعائیں لینا، اس کو طریقہ سکھانا، نماز کا پوچھنا، یہ سارے اعمال سنت ہے۔ اور عورتوں کے ذریعے سے کام لینا، اس کو سمجھانا، فلانی آئی تھی نا، وہ فلانی آئی تھی نا، اس کے ساتھ کیا بات ہوئی، اور وہ باتیں کرے گی فلانے کپڑے ایسے تھے، فلانا زیور ایسا تھا، ادھر پر وہ بھائی ایسی باتیں چھڑوا کے تم دوسری باتیں کیا کر، آج تلاوت کتنی کی تھی، آج تم نے اعمال کون کون سے کیے تھے، اچھا میں نے تو اللہ کے مدد سے یہ کر لیا وہ کر لیا، اب تم آئندہ جب آؤ گی نا تو میں تمہیں دیکھوں تہجد پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، آئندہ جب تو آئے گی نا تو تو بتائی اشراق پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، آئندہ تو آئے گی نا تلاوت کا بتائی کتنا کرتی ہے۔ صحابیات کی باتیں یہ ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتی تھی کیا بنایا، کیا پکایا، کون آیا، کیا کھایا، کیا کیا، چلو ارے اللہ کے بندیوں یہی پیکج پورے کرنے کا ٹائم پورا کر رہی ہیں، سارے فونوں کے پیکج اسی لیے کرائے ہوئے، کیا بڑھایا کیا کھایا، ساری زندگی ضائع کر دی ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائیں، صحابیات کے طریقے کو اپنائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بنیاد بنائیں،
صحابہ کرام تو عشق میں اندھے ہوتے تھے اور عشق میں بہت آگے چلے گئے تھے اور کبھی نہیں سوچتے تھے اس میں کیا حکمت ہوگی، اس میں کیا فائدہ ہوگا۔ جو اللہ کے نبی نے حکم دے دیا عمل کر لیا، کر گزرے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمیں بھی یہ سنت ہے، ہمارے لیے بھی یہی سنت ہے۔ جو آپ علیہ السلام نے حکم دے دیا، کام کر دی، ہم بھی اسی طریقے سے کریں۔ صحابہ کرام کا عشق ایسا ہوتا تھا کہ جو پھل فروٹ کھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا اس پھل فروٹ کو کھانا چھوڑ دیتے تھے یا اس کی سنت طریقے سے کاٹنا پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں اس کو استعمال کرنا سنت طریقے سے کیسے ہے۔ اگر سنت طریقے کا پتہ نہیں چلتا تھا تو وہ کھانا مرغوب بھی ہوتا، پسند بھی ہوتا، تو اس کھانے کو چھوڑ دیتے تھے کیونکہ سنت طریقہ معلوم نہیں۔ اور آج ہمیں کھانا پہلے، سنت بعد میں، ہاتھ دھونے بعد میں، روٹی پہلے، روٹیوں کھانے پینے کی سنتے بعد میں۔ دیکھو بھائی، سنتوں کے لیے تو ہم آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت میں چند باتیں بتا کے ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی کی محبت میں دیکھیے، کبوتر جانتے ہیں؟ کبوتر اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سعودیہ تنگ آ گیا تھا کبوتروں سے، تو کبوتروں کا دانا اٹھا کے تو اس کو چل چھٹی کرو، نکلو باہر، بات کو یہاں کدھر آ گیا، تم یہاں گند ڈالتے یہ کرتے وہ کرتے، یہاں رولا ڈالا ہوا ہے، تم نے سارا چوک پورا کا پورا ملا ہوا ہے۔ تو سعودی حکومت نے کبوتروں کو بھگانے کی کوشش کی، کبوتروں نے ہڑتال کر دی، کبوتروں نے واضح کر دیا ہم بھوکا رہنا تو جانتے ہیں مگر پیارے نبی کے شہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک ہفتے کے بعد سعودیہ میں دوبارہ میٹنگ ہوئی، ان کا دانا بحال کر دیا گیا۔ آئیے دوستو، ایک مرتبہ ایک چیونٹی کو لگن پیدا ہوئی۔ ایک چیونٹی نے کہا مولا میں تیرے نبی کا شہر دیکھنا چاہتی ہوں، بڑا ہی آنسو بہائے، بڑی روئی، مولا ٹھیک ہے میں چیونٹی سی تو ہوں، میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہی تو ہوں، میں چھوٹی سی ہوں، ذرہ ہوں، مگر میری تو رابطہ تو تیرے ساتھ ہے، میں کیسے پہنچوں گی؟ میں سفر کر کے، پاکستانی چیونٹی سفر کر کے سعودیہ کیسے پہنچے گی؟ اس کی تو زندگی لگ جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی سچی طلب اور محبت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کبوتر کے دل میں ڈالا، چل رہی کاکا اتوں اڑنا ہے، پھر اٹھتے جانا ہے۔ وہ بیچارہ تیار ہوا، اپنی پرواز لے کر کے آیا، وہ وہاں پر بیٹھا جہاں پر اس چیونٹی نے جانا تھا، تو وہ چیونٹی فوراً اس کے پاؤں پہ چڑھ گئی اور وہ کبوتر اڑتا 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 مدینہ جا اترا۔ سبحان اللہ! یہ باتیں حق ہیں، سچ ہیں، یہ ہوائی سیر نہیں ہے۔ ارے دور مت جاؤ، میں اپنے گھر کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے والدہ محترمہ کی بہت قریبی سہیلی تھی، ان کی بیٹی، اللہ پاک نے اس کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ اس کو آواز آئی اڑو اڑو پر مارو، وہ کہتی میں نہیں اڑ سکتی، میرے پار کوئی نہیں ہے۔ تو اس کو آواز آئی تم اپنے ہاتھ ہی ایسے مار دو، اس نے ہاتھ ایسے مارے، نیچے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے حرم شریف پہنچ گئی۔ یہ دور کا واقعہ نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر آ کے اس نے خود بتایا ہے۔ میرے والد صاحب حیات تھے، پرانی بات ہے، میں چھوٹا تھا، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ، میری والدہ کے ساتھ پردے میں کھڑی ہو کے انہوں نے خود بات کی، میرے والد صاحب کو یہ بات خود سنائی ہے۔ یہ ہوائی خیر نہیں ہے، یہ واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک صحابہ کرام کی جس طرح عزتیں کرتا تھا اور کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک ہر مسلمان کو بھی مقام عطا فرماتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ تو پھر میں جانداروں کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بندہ جنت البقیع کی مٹی لے کر آیا کہ میں اس کو اپنی قبر میں ڈالوں گا یا اپنے پاس رکھوں گا یا یہ کروں گا وہ کروں گا، نہیں یہ پہ ہوتی ہے نا، پاکستانی بھائی آپ کو پتہ ہی ہے بڑا کچھ کرتے ہیں، تو وہ محبت میں وہاں کی مٹی چھپا چھپا کے لے آیا۔ جب لایا اس نے بکسے میں سنبھال کے بڑی قیمتی چیز سمجھ کے رکھی چھوڑی۔ اب روزانہ یا کچھ دن کے بعد جب وہ اپنے صندوق کو کھول کر دیکھتا تھا تو اس کی مٹی گیلی ہوتی تھی، وہ کہتا تھا یار اس کو پانی کہاں سے لگتا ہے؟ وہ روزانہ دیکھتا تھا یا کچھ دنوں کے بعد دیکھتا تھا یار یہ مٹی گیلی کیوں ہوتی ہے؟ تو جناب والا اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، بڑے لوگوں سے پوچھا یار یہ مٹی گیلی کیوں؟ میں نے تو پانی میں رکھی نہیں ہے، میں تو صندوق میں رکھی ہے، وہ بھی اوپر رکھی ہوئی ہے، تو یہ روزانہ گیلی کیوں ہوتی ہے؟
آخرکار پھر علماء ہی ہوتے ہیں، عوام اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ علماء کی قدر کر لے۔ آج میں سچ کہتا ہوں، دنیا کا لیٹسٹ ترین ماڈل سمجھدار شخص، دانشور بھی، جو قیامت کے قریب سب سے اعلیٰ سمجھ رکھنے والا انسان بھی جو ہوگا، وہ بھی جنت میں عالم دین کا محتاج ہوگا۔ ہاں، حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں، میں مٹی کی بات بتاتا ہوں، یاد کرا دینا۔ ہاں، عالم دین جنت میں، عالم دین کی ضرورت ہوگی۔ ہر بندہ جو عام بندہ جنت میں پہنچ جائے گا، وہ عالم دین کا وہاں پر بھی محتاج ہوگا۔ آپ کہیں گے یار دنیا بھی مولوی، جنت بھی مولوی، یہ تو جان چھٹے کی مولویاں کرو گالی میں۔ بھائی جان، جنت میں مولویوں کی، علماء کی ضرورت اس لیے ہوگی کہ آئے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں جی اور نعمت دینا چاہتا ہوں، مانگو۔ لوگ منہ دیکھیں، کیا مانگے، کس کو دیکھیں، کیا کرے، کچھ نہیں سمجھ آئے گا۔ عام بندے کی وہ سوچ کبھی نہیں ہو سکتی جو ایک عالم دین کی سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کی قدر کر لے، علماء کو کبھی برا نہ کہیں، علماء سے کبھی تبصرے نہ کرے۔ اللہ پاک کی ایک حدیث ہے، اللہ پاک کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں علماء کی جماعت کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائیں گے، یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت ادھر آؤ، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، میں نے تمہیں علم اس لیے دیا تھا کہ جنت میں بھیج دوں، اور مجھے تمہاری غلطیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، چلو جنت میں چلے جاؤ۔ علماء کی تو یہ قدر ہونے والی ہے۔ آج ہم علماء کی قدر کر لیں، ان کے گٹے گوڑے دبا لیں، ان کی خدمت کر لیں، ان کی برائیاں نہ کریں اور کبھی تبصرہ نہ کریں۔ کوئی عالم معصوم نہیں ہے، ہر عالم سے خطا ہو سکتی ہے، مگر ہماری عادات ہے کہ عالم سے کوئی غلطی ہوتی ہے سب سے پہلے اسے اچھالتے ہیں، نہیں ذکر کرنا۔ ایک مرسل روایت میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منقول ہے، یعنی ایک حدیث ہے مرسل ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی عالم دین سے غلطی ہو جائے تو 3 کام کیا کرو۔ ایک کام یہ کہ اس کی غلطی کی پیروی نہ کرو، یعنی تم وہ خود غلطی نہ کرو۔ دوسرا یہ کہ اس کی غلطی کو چرچا نہ کرو، مشہور نہ کرو۔ اور تیسرا یہ کہ اس کو غلطی سے بچانے میں تم مخلص ہو تو دعا کرو اے اللہ اس کو اس غلطی سے بچا لے، بجائے اس کے کہ اخبارات میں دیں، بجائے اس کے کہ غیبتیں کریں، بجائے اس کے کہ علماء کو بدنام کریں۔ ہم علماء کی عزت کرنا جان لیں، سیکھ لیں، مان لیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قدر سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلا کے جنت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ علماء کی قدر فرمائیں گے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، علماء کا لفظ قرآن میں ہے، جو عالم بن گیا اس کی قدر اللہ نے کر دی۔ خشیت والا ہونا چاہیے، عمل والا ہونا چاہیے، سنت والا ہونا چاہیے۔ تو بات بتا رہا تھا مٹی کی، تو مٹی جو ہے وہ روز گیلی ہوتی تھی، وہ سارے کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آخرکار اس نے ایک عالم دین کو تلاش کیا اور اس سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ روزانہ میں اس کو خشک سے دیکھ کر جاتا ہوں اور بعد میں آ کر دیکھتا ہوں یہ گیلی کیوں ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مٹی کہاں کی، پہلے یہ بتلا۔ وہ کہنے لگا جنت البقیع کی یہ مٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تجھے کس نے کہا یہ مٹی لے کے آ؟ اس مٹی نے مدینے کی جدائی برداشت نہیں کی، روزانہ روتی ہے، یہ رونے کے آنسو ہیں۔ ارے بھائیو دوستو، ہم وہاں کی چیزیں تبرکن لے آتے ہیں اور یہ ظلم ان پر کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہمارے مقدر میں ہوا تو ہم چلے جائیں گے وہاں پہ، موت وہاں آ جائے گی، یہ اس کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہیں؟ ارحموا من فی الارض، ساری زمین پر رحمت کریں، ساری زمین پر کام کریں، امت کے کام کریں۔ بھائیو دوستو، زندگی بڑی مختصر ہے۔ ایک عمل آخری بتا کے ختم کرتا ہوں، میں خود بھی تھک گیا ہوں، زور بھی بڑا لگ گیا ہے اور میں تھوڑا سا بیمار بھی ہوں۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، دوائیاں کھاتا ہوں اور دل کا بھی مریض ہوں، شوگر کا بھی مریض ہوں، اور مجھے 3 4 5 6 بیماریاں ہیں، لیکن 1000 2000 بیماریاں نہیں ہیں۔ اس لیے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کریم نے جس حال میں رکھا ہے بڑا اچھا حال ہے۔ تو بھائیو دوستو، ایک عمل بتاتا ہوں، کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے بھی بڑا اچھا ہوگا، اور کوئی بھی مقصد کسی مقصد کے لیے پڑے تو وہ بھی بڑا اچھا ہوگا۔ کوئی دعا قبول کروانا چاہے اس کے لیے بھی بڑا اچھا ہوگا۔ عمل چھوٹا ہی ہے،
عمل کریں گے تو پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ. میں محبت میں صرف آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو گے کہ مولوی صاحب آئے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے، اور تم اور آپ لوگ مجھے دعاؤں میں اپنی یاد رکھو گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. او بھائی ہمارا پاکستانی طریقہ اختیار نہیں کرنا، آیا تو آیا، گیا تو گیا، پوچھا ہی کچھ نہیں. نہ میں آپ سے چندہ مانگنے نہیں آیا، میں آپ سے آخرت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، میں آپ سے دعاؤں کے اندر نام لکھوانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے دعاؤں کی التجا کرنے آیا ہوں، اور میں آپ سے امت کا کام لینے اور دینے کا کہنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو پیغام آخرت سنانے آیا ہوں. پھر کوئی خبر زندگی ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ عمل دیکھ لو، یہ عمل سیکھ لو، یہ عمل کر لو، عادت ڈال لو. یہ نہیں کہ کوئی کام آئے گا تو ہی کرنا ہے، جب دل کرے روزانہ یا 2 دن بعد یا ہفتے بعد یہ عمل کرتے رہنا. مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. بتا دوں انشاءاللہ. کوئی نیکی دیں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ آیات سجدہ 14 سجدے کی آیات ہیں، اس کو کاغذ پہ لکھوا لے، مل جاتی ہے، واٹس ایپ پر بھی ہے میرے پاس، مولانا صاحب کو میں بھیج دیتا ہوں، اس کا کاغذ پرنٹ نکال لیں، اس کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. 14 آیتیں سجدے کی کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، کاغذ کو کرسی پہ رکھ کے جانواں نیچے بچھا لیں، ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، سجدہ کرتے جائیں. 14 آیتیں 14 سجدے 5 منٹ لگیں گے صرف. اس کے بعد اللہ پاک سے حاجت مانگے، اے اللہ ان آیات سجدے کی وجہ سے اور ان سجدوں کی برکت سے میرا یہ کام کر دو. امت کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے. سجدہ کرنے سے انسان کی جو سب سے زیادہ انا، تکبر، بڑائیاں، گڑبڑ وہ ختم ہوتی ہے. سجدے کا عمل ہی انسان کو رب تعالیٰ کے عرش معلیٰ کے قریب کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.